بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں مس انیلا، آپ کی اردو ٹیچر کلاس 6، آج آپ کو سبق نمبر 7 یوم دفاع کے الفاظ، جملے اور بک ورک کراؤں گی۔ بیٹا آج میرا لیکچر نمبر 6 ہے۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے سبق نمبر 7 یوم دفاع کے کوسچن آنسرز کیے تھے، اور وہی کوسچن آنسرز آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ذمہ دار بچوں کی طرح اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ لیکچر نمبر 6 کو شروع کرنے سے پہلے ہم ہوم ورک کو ٹیلی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس ہمارا ہوم ورک، یوم دفاع کے کوسچن آنسرز۔ یہاں سے آپ اپنے ہوم ورک کو ٹیلی کر لیجئے۔ اب ہم لیکچر نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 جو ہے وہ اوپن کیجئے۔ یہاں پر ہے ہمارے پاس سبق نمبر 7 یوم دفاع کی مشق۔ مشق میں سے آج ہم نے سوال نمبر 2، 3 اور 4 جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ بیٹا محاورات دیے گئے ہیں نیچے آپ کو، آپ نے ان کے میننگ لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کا جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں پہلے آپ کو ان کے میننگ لکھوا دیتی ہوں۔ آپ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور ان محاورات کے اوپر ان کے میننگز جو ہیں وہ کتاب پر ہی لکھ لیجئے۔ پہلا ہمارے پاس جو محاورہ ہے وہ ہے چھکے چھڑا دینا۔ اس کا معنی لکھیے، شکست دینا یا بدحواس کرنا۔ نمبر 2 پر ہمارا محاورہ ہے جنون سرد پڑنا، جس کا معنی ہے جوش ختم ہونا۔ اس کے بعد ہمارے پاس محاورہ ہے جوک در جوک، جس کا معنی ہے گروہ کے گروہ۔ پھر ہے ہمارے پاس لفظ سکہ بٹھانا، معنی ہے رعب قائم کرنا۔ میلی آنکھ سے دیکھنا، اور اس کا معنی ہے بری نگاہ ڈالنا۔ نیست و نابود کرنا، اس کا معنی ہے تباہ و برباد کرنا۔ اب میں آپ کو ان کا جملوں میں استعمال جو ہے وہ دکھاتی ہوں۔ جی، یہ ہے ہمارے پاس محاورات کا جملوں میں استعمال۔ پہلا محاورہ، جیسے کہ میں نے آپ کو اس کا میننگ بھی بتایا، چھکے چھڑا دینا، معنی ہے بدحواس کرنا، اور اس کا جملہ ہے 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ نمبر 2 پر ہے جنون سرد پڑنا، اس کا معنی ہے جوش ختم ہو جانا، اور اس کا جملے میں استعمال ہے 17 دن کی جنگ کے بعد بھارت کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ نمبر 3 پر ہے جوک در جوک، معنی ہے گروہ کے گروہ، اور اس کا جملہ ہے لوگ جوک در جوک میلے میں جا رہے تھے۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس محاورہ ہے سکہ بٹھانا، معنی ہے رعب قائم کرنا، اور اس کا جملہ ہے احمد نے مصوری کے میدان میں اپنا سکہ بٹھا دیا۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس محاورہ ہے میلی آنکھ سے دیکھنا، معنی ہے اس کا بری نگاہ ڈالنا، اور اس کا جملہ ہے اگر دشمن نے ہمارے وطن کو میلی آنکھ سے دیکھا تو زندہ نہ رہے گا۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس محاورہ ہے نیست و نابود کرنا، جس کا معنی ہے تباہ و برباد کرنا، اور اس کا جملہ ہے وطن عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ تھے ہمارے محاورات، ان کے معنی اور ان کا جملوں میں استعمال۔ اب ہم بک ورک کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ جو ہے وہ واضح کریں۔ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان پر اس طرح سے اعراب لگانے ہیں کہ صحیح لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ ہو جائے اور اس کا تلفظ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے جری۔ اعراب لگائیے۔ میں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے
اپنی کتاب پر اعراب لگا دیے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر اعراب اپنی کتاب پر لگا سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے بہادر، تیسرا لفظ ہے اقوام متحدہ، چوتھا لفظ ہے دفاع، پانچواں لفظ ہے تقریب، اور ہمارے پاس چھٹا لفظ ہے مخصوص۔ جی یہ ہو گئے ہمارے اعراب۔ آپ نے جس طرح سے میں نے آپ کو پکچر دی ہے، آپ نے ایسے ہی اعراب اپنی کتاب پر کاپی کر لینے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ جس طرح سے ہم اوپر اپنا جو ہے بک ورک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسے ہی آپ نے ان الفاظ کے معنی بھی ان بک پر ہی ان الفاظ کے اوپر لکھ لینے ہیں۔ پہلا لفظ ہے میرے پاس سرمستی، اس کا معنی ہے بے خودی، پینسل سے لکھیے بے خودی۔ دوسرے نمبر پر ہے لفظ سحر انگیز، معنی ہے جادو کا اثر پیدا کرنے والا، پینسل سے لکھیے بیٹا اپنی بک پر جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ نمبر 3 پر ہے جری، اس کا معنی ہے بہادر۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس داد دینا، معنی لکھیے تعریف کرنا۔ پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس سکہ بٹھانا، معنی لکھیے رعب قائم کرنا۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس ہے لفظ امسال، اس کا معنی لکھیے اس سال۔ بیٹا آپ نے اپنے بک ورک میں لیڈ پینسل کا استعمال کرنا ہے، کسی بھی بچے کی بک پر انک پین سے یا پوائنٹر سے کام نہیں کیا ہوا ہو۔ یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 6۔ ہوم ورک میں بیٹا آپ نے سبق نمبر 7 یوم دفاع کے الفاظ جملے، جو کہ میں نے آپ کو ابھی لیکچر نمبر 6 میں کروائے ہیں، آپ نے یہ الفاظ جملے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کی خود سے پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ آپ ان الفاظ سے مزید جملے اپنے آپ سے بھی بنائیے۔ معنی میں آپ کو پہلے بتا بھی چکی ہوں اور بک پر لکھوا بھی چکی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے بک ورک کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 7 میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 یوم دفاع کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا باقی جو بک ورک رہ گیا ہے اس کو بھی مکمل کریں گے۔ تب تک بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔